الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک و بعدد خلقک ورضا نفسک و زینۃ عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اما بعد الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من التین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انگنت بار شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک دفعہ پھر اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا حی یا قیوم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ طالب علم تھا، دین کا علم حاصل کر رہا تھا، لیحیی بہ الاسلام، کہ اس سے اسلام کو زندگی بخشے، تر و تازگی بخشے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آقا کریم علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائے۔ تو فرمایا کہ جب اس کو اس حال میں موت آئے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے جنت میں اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ غور کریں اس پہ، یعنی مطلب اس نے ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، ابھی تو طالب علم ہے۔ اس دوران اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت تبلیغ کر لی تو کر لی، اگر اسی دوران وہ دین سیکھ رہا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو قدرت وقت نہیں دیتی، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو فرمایا اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اس حدیث سے حصول علم دین کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع دوبارہ عقیدہ توحید ہی ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں توحید و شرک کی تقابلی انواع و اقسام کا جائزہ لیا تھا، ان کو بیان کیا تھا۔ تو آج ہم ان میں سے ایک نوع، میں نے کہا تھا کہ اب ہم ان کو ون بائی ون ٹیک اپ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان انواع میں سے ہر کی ایک ایک قسم کو انشاءاللہ ہم باری باری پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج ہم اس میں سے ایک نوع توحید فی الربوبیت کی ایک قسم توحید فی الخلق والایجاد کا تذکرہ کریں گے۔ اسلامی عقائد میں مبادیات یعنی بنیادی باتیں، ابتدائی باتیں، اصول ہیں۔ اسلام کی عقائد کی ایمان کی اساس بنیاد ان باتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ توحید تمام عقائد کی جڑ اور اصل الاصول ہے۔ دین اسلام میں توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے، سمجھ لیں یہ۔ توحید پر ہی ملت اسلامیہ کے قیام، بقا اور ارتقاء کا انحصار ہے۔ توحید پر عقیدہ توحید پر بہت ساری غلط فہمیاں، مغالطے پائے جاتے ہیں، جانے میں پیدا کیے گئے، انجانے میں پیدا کیے گئے، کم فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئے، لیکن ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن بدقسمتی اس پر ہے، اس پر کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، ابہام کا شکار ہیں لوگ ہیں۔ تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ کنسیپچول کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری آنے والی ابدی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مسلمان کلمہ گو ساری زندگی کوئی ایسا کام کرتا رہا ہو یا کر رہا ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساری زندگی جن چیزوں کو وہ شرک خیال کرتا رہا وہ عین توحید ہوں۔ اس لیے ایمان کے باب میں توحید پر جو نظریات ہیں، کنسیپچول کلیئرٹی یہ ہونی بہت ضروری ہے۔ بات پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک کام جو جائز ہوتا ہے اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے جانے انجانے میں۔ کام جائز ہے، مباح ہے، صرف اس بنا پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، بس تو رک جاؤ اس پر کیا کہتے ہیں، اس پر آپ کوئی اور فتویٰ لگا دیں، سیدھا شرک کا ہی فتویٰ لگانا ہے، مکروہ کراہت کا لگا دیں، حرام کا لگا دیں میکسیمم۔ اگر کوئی کام ناجائز بھی ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کوئی کام لوگ ایسا کر رہے ہیں جو نہیں تھا، شریعت کے خلاف ہے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ کوئی کام حرام بھی ہے اس پر بھی اسے بھی آپ شرک نہیں قرار دے سکتے۔ حتیٰ کہ کوئی کام بدعت ہے اسے بھی آپ شرک قرار نہیں دے سکتے جب تک وہ بدعت ان اٹ سیلف بذات خود شرک نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا حیو یا قیوم۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ توحید فی الربوبیت کی دو اقسام ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الخلق والایجاد۔ آج ہم انشاءاللہ توحید فی الخلق والایجاد کے متعلق پڑھیں گے۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا ان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے برس کو شفا یاب کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، میں اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں 5 الفاظ غور طلب ہیں۔ انی اخلقو، بے شک میں پیدا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ فانفخ فیہ، یعنی میں اس جو مٹی کا بے جان پتلا بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکون طیرا، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، اس میں جان ڈل جاتی ہے، وہ پھر اڑتا ہے۔ اپنی طرف اس کے کر رہے ہیں۔ وَأُبْرِئُ، میں شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اس کو بینائی لوٹاتا ہوں۔
برس زدہ کو میں شفا یاب کرتا ہوں. اپنی طرف پھر اس کی جی میں زندہ کرتا ہوں. پھر اپنی طرف اشارہ کہ میں زندہ کرتا ہوں. آئے اب سب سے پہلے توحید فی الخلق کی تعریف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کائنات میں ہر چیز کا خالق ہے. یہ سمجھ لیں, ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, جو کچھ تحت الثری میں ہے اور جو کچھ تحت الثری تک ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے, وہ ان سب کا خالق ہے اللہ. وہ اللہ اس کائنات کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان سب کو مکمل طور پر اول تا آخر سب کا خلق کرنے والا ہے, سب کا خالق ہے. وہی خالق ہے سب کا. اس امر تخلیق میں کوئی غیر اس کا شریک نہیں. کوئی غیر اس کا شریک نہیں, وہ اکیلا ہے. اس نے ہی یہ سارے کام کیے ہیں. بلا شرکت غیر اسی کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں جس کو سجدہ کیا جائے. عبادت صرف اللہ کی. وہی خالق حقیقی ہے. وہی سورج چاند ستاروں کہکشاؤں کا خالق ہے. وہی دن اور رات کا تخلیق کرنے والا ہے. اس امر خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں, قطعاً نہیں, کسی رنگ میں بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یعنی وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. خالق وہی ہے. پھر آگے فرمایا کہ وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے. زمین کا بھی آسمانوں کا بھی بلائی طبقات کا بھی پیدا کرنے والا وہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99 میں فرمایا, اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے, پھر خالق اللہ ہی ہے. قادر علی ان یخلق مثلہم, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا کر دے. خالق اللہ کی ذات ہے. جس طرح توحید فی الربوبیت کی 2 اقسام ہم نے بیان کی, توحید فی الذات, توحید فی الخلق والایجاد ہے. تو اسی طرح جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ توحید کی 14 اقسام ہم نے بیان کی تھی, تو ان کی تقابل میں توحید کی شرک کی 14 اقسام بیان کی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح توحید فی الربوبیت میں شرک کی بھی 2 درجے ہیں. اس کی بھی 2 اقسام ہیں. شرک فی ذات ہوگا جس طرح توحید فی ذات ہے, اس کے سامنے اس کے تقابل میں توحید فی شرک فی ذات ہوگا. جہاں جیسے توحید فی الخلق والایجاد ہے, اسی طرح اس کے تقابل میں اس کے اپوزٹ میں شرک فی الخلق ہوگا. اب اگر کوئی شرک کا الزام لگاتا ہے, یہ بات نوٹ کر لیں, تو اسے اس حوالے سے وضاحت کرنی ہوگی کہ یہ شرک توحید فی الربوبیت کے کس درجہ میں توحید فی الربوبیت کی کس قسم کی نفی ہے, کس کائنڈ کی یہ نفی ہے. اور اگر یہ شرک توحید فی الخلق کی نفی ثابت ہو جانے سے بھی شرک ہو جائے تو پھر شرک فی الخلق ہوگا, ورنہ نہیں. یعنی اگر وہ جو بات کر رہا ہے اس سے توحید فی الخلق کی نفی ہو جائے, اللہ کے خالق ہونے کی نفی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کا معبود مان لے, پھر شرک ہوگا, ورنہ نہیں. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور, کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور زمین و آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے, خواہ جزوی طور پر
یا کلی طور پر. مثلا یہ کہے کہ 6 آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، 7واں کسی اور نے پیدا کیا. 6 اللہ کی طرف منسوب کر دے، 7واں کسی اور کی طرف منسوب کر دے، اس کو خالق حقیقی سمجھتے ہوئے ہے. یا یہ کسی نے اور یہ کہہ دیا کہ تمام زمین اللہ نے پیدا کی ہے ماسوائے پاکستان کے ہیں. تو یہ اسی طرح کہے کہ تمام آسمانی طبقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، ستارے بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن وہ یہ کہے کہ جی مطلب ستارے کہہ لیں کہ ستارے وہ کہہ دے کہ ستارے جو ہیں یہ کسی اور نے پیدا کیے، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، 7 بلائی طبقات بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن جو سورج ہے یہ چاند یہ کسی اور نے پیدا کیا. تو یہ بلا شک و شبہ شرک فی الخلق ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر شرک فی الخلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان یہ 25 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، کہ ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. اب آگے کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو معبود بنا لیا جنہوں نے کوئی شے پیدا ہی نہیں کی. خالق تو میں ہوں، انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. اور پھر آگے فرمایا وَلَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کوئی شے تو کیا پیدا کرنی تھی، وہ تو خود مخلوق ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں، نہ ہی کسی نفع کے مالک ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ وہ حیات کے مالک ہیں. کس بنا پر تم لوگوں نے ان کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ ان کا تو مالک میں ہوں، خالق تو میں ہوں ہر چیز کا. موت کا مالک میں ہوں، حیات کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں. اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کو چیلنج کیا کہ وہ لوگ جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، کیا وہ بت یا ان کے معبودان باطلہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا یخلقون شیئا. یہ کہہ کر خود ہی مشرکین کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ وہ بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ معبودان باطلہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، نہ صرف وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. سمجھے بات کو؟ اس وضاحت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی تعریف خود ہی بیان کر دی ہے، اور شرک کو اس بنا پر رد کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. وہی خالق حقیقی ہے، وہ خالق بالذات ہے. اب اگر یہ عقیدہ کسی غیر کے لیے اسی شان خلقیت کے ساتھ مانا جائے تو شرک ہوگا. یعنی کہ کوئی کسی غیر کو خالق حقیقی مانے، خالق بالذات مانے. ہاں، پھر اگر کوئی کسی کے متعلق خالق حقیقی ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ اسے مخلوق سمجھے، اسے کسی کی طرف بندہ کسی چیز کی خلق کی نسبت کرتا ہے، لیکن اس کو مخلوق سمجھ کے کرتا ہے، خالق سمجھ کے نہیں کرتا. اور پھر اس کی جانب اس سے کسی چیز کے خلق کو بالعطاء الہی منسوب کر دے،
کہ اللہ کی عطا سے اس کو یہ قدرت یا تصرف حاصل ہوا ہے. ہاں تو یہ شرک نہیں ہے یا یہ شرک نہیں ہوگا. اب اس کی دلیل میں لاتا ہوں. میں نے ابتدا میں جو قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت 49 تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق تخلیق کرنے کی نسبت اپنی جانب کی کہ انی اخلق، میں بناتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں. خلق کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، یعنی خالق بنے. وہ جو پرندہ بناتے تھے بے جان سا، خلق کی نسبت اپنی طرف کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی مخلوق کے لفظ خالق کا استعمال مجازی معنی میں ہو تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی میں کوئی بھی خالق نہیں ہو سکتا. جس معنی میں، جس مفہوم میں، جس شان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اگر کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں بھی، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ کوئی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، جو مرضی ہو، وہی جس معنی میں اللہ کے لیے خالق کا معنی ہے، جو مفہوم اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کی شان کے لیے ہے، وہ اگر کسی اور کے لیے ثابت کرے تو پھر یہ شرک ہے. اگر وہ کسی کو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہوگا، مشرک کہلائے گا. شرک ہوتا ہی تب ہے جب شان خالقیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے. اور اگر کسی نے کسی کو مخلوق مانا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف اس کی نسبت کی نا، کہ میں اس کو پیدا کرتا ہوں، میں نے اس کو خلق کیا ہے، میں اس کو خلق کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور خالق نہیں مانا، خالق حقیقی نہیں مانا، تو پھر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کلیئر کر لیں چیز. میں نے سورہ فرقان کی آیت تلاوت کی تو وہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے جنہوں نے لا یخلقون شیئا، اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہی نہیں، بلکہ وہ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تو جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کسی غیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ مجازی طور پر خلق کی نسبت بھی منسوب کر دے، تب بھی شرک نہیں ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی. اب اس بات کے حق میں قرآن مجید سے ہم دلیل لیتے ہیں. سورہ آل عمران میں نے جیسے شروع میں آیت تلاوت کی، اس میں حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. کیا؟ ایک مٹی کا پتلا بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو بناتا ہوں. فَأَنْفُخُ فِيهِ، اس میں پھر میں یہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیہات الطیر، یعنی کہ میں مٹی سے پتلا بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آگے کیا فرمایا؟ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو بینائی دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ٹھیک ہے، کہ میں مادرزاد جو ہے نبینا، اس کو شفا یاب کر دیتا ہوں، اس کو بینائی دیتا ہوں. یعنی وہ شخص پیدائش کے بعد اندھا نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اسے پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ میں ہی اندھا پیدا کیا. یعنی اللہ کی چاہت ہی یہ تھی کہ وہ اندھا پیدا ہو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یعنی میں شفا دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو بینائی بخش دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 6، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ
وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اب اللہ کی چاہت یہ تھی کہ وہ اندھا پیدا ہو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں، میں اس کو آنکھیں عنایت کرتا ہوں، میں اس کو بنائی دیتا ہوں. ٹھیک، اب پیچھے رہ کیا گیا؟ خالق بھی بن گئے. اللہ نے اس کو اندھا پیدا کیا، آپ نے کہا جی میں اس کو بنائی دیتا ہوں. کہ اللہ کسی کو اندھا پیدا کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بنائی دے دیں. پھر آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندگی عطا کرتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. اب بتائیں زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ. آگے دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 80 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ، وہی اللہ ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندگی، مردے کو میں زندگی دیتا ہوں، اپنی طرف نسبت کی ہے. یعنی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. زندگی بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندگی دیتا ہوں. یعنی جسے اللہ مارتا ہے میں اسے زندہ کر دیتا ہوں. غور کریں نا ذرا، کہ جسے اللہ مارتا ہے میں اسے زندہ کر دیتا ہوں. اب آپ بتائیں، جو مطلب شرک کا یہ لوگ نکالتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، اور ہمارے بچے گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پتہ کسی بات کا نہیں. اب بتائیں کہ جو مطلب شرک کا یہ لوگ نکالتے ہیں، جس چیز کو یہ لوگ شرک بناتے ہیں، ان کے مطابق تو یہ اب صاف شرک نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خالق ہوں، میں پیدا کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شفا یاب کرتا ہوں. اس اندھے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اندھا پیدا کیا، میں اس کو بنائی دیتا ہوں. جس کو اللہ موت دیتا میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں زندگی کا بھی مالک، میں موت کا بھی مالک، زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا تو مار دیتا، میں زندگی دوں نا. اس کے بعد کچھ رہ گیا، کیا کریں گے وہاں پہ، یہاں پہ وہ کیسے نکالیں گے نعوذ باللہ یہ سارا؟ تو کیا یہ تو کیا یہ عمل اللہ کی توحید فی الخلق میں مداخلت نہیں؟ اللہ کسی کو پیدائشی اندھا پیدا کرے، آپ اس کو آنکھیں دے دیں. اللہ کسی کو مار دے، آپ اس کو زندہ کر دیں. تو یہ مداخلت نہیں. ان کفر شرک کے فتویٰ یا فتاوا لگانے والوں سے بندہ پوچھے کہ اب وہ یہاں کیا کہیں گے، کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اپنے فتویٰ یا فتاوا سے بچائیں گے؟ بتائیں، وہ جواب دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. کلام یہ حضرت عیسیٰ کا ہے، اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف انی، میں پیدا کرتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں. تو اب یہ قرآن کریم کے متعلق وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں پرندہ خلق کرتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے وقت بِإِذْنِ اللہ کہنا، اللہ کے اذن سے. ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی. جو اتنے کام میں نے کیے ہیں، پرندے کو بنایا، اس کو خلق کیا، اس میں پھونک ماری، اللہ نے اس میں حیات پیدا کی، وہ اڑ گیا بِإِذْنِ اللہ. ایک بندہ پیدائشی نبینا پیدا ہوا، میں نے اس کو آنکھیں عطا کر دی، میں نے اس کو شفا یاب کر دیا. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ.
اللہ کی عطا سے، میرا ذاتی اختیار نہیں، اللہ کی عطا سے۔ بِإِذْنِ اللہ کہنا یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ اس تصور کی وضاحت ہے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت کا خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ اللہ کہہ دیا تو اس سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ خواہ آپ شرک کے تصور کی نفی ہو جاتی ہے۔ بس پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اولیاء کرام اللہ کے اذن سے بِإِذْنِ اللہ مختار ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں تصرف کا حق دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے مختار ہوتے ہیں، ذاتی حیثیت میں نہیں۔ اللہ مختار ذاتی حیثیت میں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود کو خالق کہنے سے، اپنی جانب زندگی اور موت دینے کی نسبت کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بِإِذْنِ اللہ کہنے سے تو ہمارا عقیدہ بھی تو آقا کریم علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ وہ مالک ہیں، وہ عطا کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ ہم بھی تو یہ نہیں کہتے کہ ان کا جو اختیار ہے وہ ان کا ذاتی ہے۔ اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے، ان کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ان کو جو بھی تصرف حاصل ہوتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کے ذاتی حیثیت میں مالک ہونے کے دعویدار نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں۔ یہی تصور ہے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ تصرف کے مالک ہوتے ہیں، ان سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ اور یہی عقیدہ شرک کی شہرہ کاٹ دیتا ہے اور شرک کے وجود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے محبوب بندوں سے صادر ہونے والے کمالات، واقعات شرک کے زمرے میں نہیں آتے، بلکہ یہ عین توحید ہے۔ اب کوئی کسی کو غوث کہے، غوث الاعظم کہے، کوئی کسی کو داتا کہے، کوئی کسی کو غریب نواز کہے، فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے یہ غوث ہے، اللہ کی عطا سے یہ داتا ہے، اللہ کی عطا سے یہ غریب نواز ہے، شرک ہوا؟ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے نہیں ہوا۔ تو آگے آخری بات کر رہا ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم ایک بیان کیا تھا، اس میں تھا سورہ مریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بندے کی شکل میں آئے حضرت بی بی مریم کے پاس، اور انہوں نے فرمایا کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ عطا کروں۔ لڑکا دینے کی نسبت اپنے جانب کی۔ لڑکا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کے کہہ رہے میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں گا۔ اس سے شرک ہوا؟ نہیں ہوا، بِإِذْنِ اللہ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں یہ عطا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلک سے بالا ہو کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حال میں رحم فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر میرا خیال